أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم۔ سورہ تحریم مدنی صورت ہے، 12 آیتیں ہیں اور 2 رکوع۔ اس کے شروع میں ایک واقعے کا بیان ہے، انشاءاللہ ترجمے کے بعد اس کو دیکھتے ہیں۔ یا ایہا النبی، اے نبی، لما تحرم، تو کیوں حرام کرتا ہے، ما احل اللہ لکا، وہ چیز جو اللہ نے حلال کی تیرے لیے، تبتغی، تو چاہتا ہے، مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی رضامندی، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قد فرض اللہ، مقرر کر دیا ہے اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، تحلت ایمانکم، تمہاری قسموں کا کھول دینا، واللہ مولاکم، اور اللہ ہی تمہارا مالک ہے، وہو العلیم، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، اور جب چھپا کر کہی نبی نے ایک بات، جب چھپا کر کہی نبی نے، إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، اپنی کسی بیوی سے، حدیثاً ایک بات، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پھر جب اس نے خبر کر دی اس بات کی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ، اور اللہ نے کھول دی وہ بات، علیہ، اپنے نبی پر، عرف بعضہ، تو جتلا دیا نبی نے اس میں سے کچھ، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور بعض سے اعراض کیا، بعض بات کو نہیں بتایا۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، پھر جب وہ بات اس عورت کو جتلائی، قالت، تو وہ کہنے لگی، من انبأَكَ هَذَا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ قال، نبی کہنے لگے، نبأنی العلیم الخبیر، مجھ کو بتایا ہے اس خبر والے نے، اس واقف نے۔ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں توبہ کرتی ہو، فقد صغت قلوبکما، تو جھک پڑے ہیں تمہارے دل، وان تظاہرا علیہ، اور اگر تم دونوں چڑھائی کرو گی، فإن اللہ، تو پس بے شک اللہ، ہوا مولاہ، وہ اس کا ساتھی ہے، یعنی اپنے نبی کا، وجبریل، اور حضرت جبریل بھی، وصالح المؤمنین، اور نیک اور ایمان والے لوگ بھی، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، بعد ذلک ظہیر، اس کے مددگار ہیں۔ عسیٰ ربہ، امید ہے کہ ان کا رب، ان طلقکن، اگر وہ تم سب کو طلاق دے دے، ان یبدلہ، تو بدلے میں دے دے ان کو، ازواجن، ایسی بیویاں، خیرم منکن، جو تم سے بہتر ہوں، مسلمات، بات ماننے والی، حکم بردار، مؤمنات، ایمان والی، قانتات، نمازوں میں کھڑے ہونے والی، طائبات، توبہ کرنے والی، عابدات، عبادت گزار، سائحات، روزہ رکھنے والی، طیبات، شادی شدہ، و ابکارا، اور کنواری عورتیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنی جان کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارن، اس آگ سے، وقودها الناس، جس کا ایندھن لوگ ہیں، والحجارہ، اور پتھر، علیہا ملائکۃ، اس پر مقرر شدہ فرشتے، غلاظ، تند خو ہیں، سخت بات کرنے والے ہیں، شداد، اور زبردست ہیں، لا یعصون اللہ، اور وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی، ما امرہم، جو بھی اللہ ان کو حکم دے دے، ویفعلون، اور وہ وہی کام کرتے ہیں، ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آیات تحریمہ کا واقعہ
اس کے بارے میں بخاری شریف کی روایت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ حدیث مبارکہ نقل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کے بعد اپنی تمام بیبیوں کے پاس خبرگیری کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آپ اس میں ایک دن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس معمول سے کچھ زیادہ ٹھہرے اور وہاں پر شہد پیا۔ مجھے اس چیز پہ بہت رشک آیا کہ ان کے پاس وقت زیادہ گزارا، اور یہ سکنوں میں یہ رشک باہم ایک فطری بات ہے۔ تو میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ہم یوں کہہ دیں کہ کیا آپ نے مغافیر پی ہے؟ مغافیر یہ ایک بوٹی ہوتی ہے جس پہ کچھ گوند سی لگتی تھی اور اس میں سے بدبو آتی تھی۔ تو ایسا ہی ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے پاس تشریف لائے تو ان دونوں نے یہی بات کہی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تو شہد پیا ہے۔ تو پھر وہ آگے سے کہنے لگی کہ شاید اس پر جو مکھی شہد جمع کر کے لائی تھی وہ مغافیر کے درخت سے لائی ہو، اور آپ کو چونکہ بدبودار چیزیں بہت ناپسند تھیں، آپ ان سے پرہیز کرتے تھے، اس لیے آپ نے قسم کھا لی کہ پھر میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ اور اس خیال سے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر یہ بات معلوم پڑے گی، اس سے ان کا دل خفا ہو جائے گا، اداس ہو جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید کی کہ یہ بات حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہ پہنچائی جائے۔ لیکن جیسے خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ جس بات کے چھپانے کی تاکید کی جائے وہ اسی بات کو سب سے پہلے آگے پھیلاتی ہیں، تو انہوں نے یہ بات آگے دوسری بیوی سے کہہ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب شہد پینے سے قسم کھا لی ہے۔ اور بعض احادیث مبارکہ میں یوں ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں شہد پیا تھا، اور حضرت عائشہ، حضرت سودا اور حضرت صفیہ جو آپ کی 3 ازواج تھیں، انہوں نے یہ مشورہ کیا تھا۔ تو ممکن ہے کہ یہ واقعات کئی دفعہ پیش آئے ہوں مختلف ازواج کے ساتھ، لیکن ان کے بارے میں آیات مبارکہ ایک ہی دفعہ آئی۔ اس میں چونکہ شہد ایک حلال چیز ہے جس کو آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا بغیر کسی وجہ کے، کیونکہ ایسی کوئی وجہ نہیں تھی جس کی وجہ سے آپ خود کو اس اذیت میں ڈالتے اور ایک حلال چیز کو چھوڑ دیتے، اور چونکہ آپ نے یہ کام کچھ ازواج کی رضامندی کے لیے کیا تھا اور یہ راضی کرنا آپ کے ذمہ لازم بھی نہیں تھا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذر و شفقت آپ سے کہا لما تحرم ما احل اللہ لک، جو چیز آپ کے لیے حلال ہے آپ اسے اپنے لیے حرام کیوں کرتے ہیں۔ اور یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ محبت کا سلوک کیا گیا جو پورے قرآن کریم کے اندر آپ کے ساتھ کیا گیا، کہ آپ کو یا ایھا النبی کے لقب کے ساتھ پکارا گیا، آپ کے نام کے ساتھ براہ راست نہیں پکارا گیا، اور یہ آپ کا خصوصی اعزاز اور اکرام ہے۔ پورے قرآن میں جگہ جگہ آپ کو اسی طرح سے خوبصورت القابات کے ساتھ پکارا گیا۔ اب یہاں پر یہ کلام تو اگرچہ آپ کو شفقت کے لیے کیا گیا کہ آپ ایک حلال چیز کو اپنے لیے حرام کیوں سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ صورت اس میں یوں تھی جیسے کوئی آپ سے جواب طلب کر رہا ہو، تو کہیں آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، اس لیے ساتھ ہی فرما دیا واللہ غفور الرحیم، کہ اگر آپ سے بالفرض کوئی گناہ ہو بھی جاتا تو اللہ اس کو معاف فرما چکے تھے۔ اس چیز کے اندر ایک مسئلہ ہے، اگر اس کو انسان سمجھ لے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ کسی چیز جو حلال ہے اس کو اپنے اوپر حرام کرنے کی 2-3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی حلال چیز کو عقیدتاً حرام قرار دے دے،
حلال چیز ہے اسے عقیدتاً حرام قرار دے دے تو یہ تو کفر اور گناہ عظیم بن جاتا ہے. اور اگر عقیدتاً اس کو حرام تو نہیں سمجھتا لیکن بغیر کسی ضرورت کے قسم کھا کر اپنے اوپر حرام کر لے تو یہ بھی گناہ ہے، اور اس قسم کی قسموں کو توڑنا اور اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے، واجب آ جائے گا. اور اگر کوئی ضرورت اور مصلحت ہے پھر اپنے اوپر حرام کر لیا تو جائز ہے مگر خلاف اولا ہے، کرنا ایسا نہیں چاہیے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ نہ عقیدتاً حرام سمجھے نہ قسم کھا کر اپنے اوپر حرام کرے مگر عملاً اس کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دے اور اپنے دل میں یہ پکا خیال رکھے اور پکی نیت رکھے. تو اس طرح کا دائمی ترک کر دینا اور اس میں یہ بھی نیت ہو کہ یہ جو ترک کر دیا ہے میں نے ہمیشہ کے لیے اس پہ ثواب ملے گا، تو تب یہ بدعت میں آ جائے گا. اور رہبانیت ہے جو شرعاً گناہ ہے کہ ایک چیز جو ثواب کی نہیں تھی اس کو اپنی طرف سے ثواب سمجھ لیا، جس کا ترک ضروری نہیں تھا اسے اپنی طرف سے ترک کر دیا. اور اگر اس ترک کرنے کو ثواب نہیں سمجھتا لیکن کسی جسمانی یا روحانی علاج کے طور پہ اسے کرتا ہے تو پھر بغیر کسی کراہت کے جائز ہے. تو جیسے اکثر صوفیاء کرام سے یا اولیاء اللہ سے منقول ہے کہ وہ ساری زندگی فلاں چیز نہیں کھاتے تھے فلاں چیز نہیں کھاتے تھے، تو اس کی یہ صورت تھی کہ وہ اپنے روحانی علاج کے لیے اس چیز کو استعمال نہیں کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک چیز کو اپنے لیے حرام کیا، اور جب یہ آیات مبارکہ آئیں کہ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تمہاری قسموں کو توڑنے کے لیے، تمہیں قسموں سے حلال ہونے کے لیے راستہ نکال رکھا ہے، مقرر کر رکھا ہے، تو پھر آپ نے کفارہ ادا فرمایا اور آپ نے اپنی اس قسم کو توڑ دیا. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے کوئی بات چھپ کر کہی تو وہ راز کی بات اور وہ چھپی ہوئی بات یہی تھی کہ آپ نے جس زوجہ کے گھر میں یہ قسم کھائی تھی آپ نے ان سے کہا کہ باقی ازواج تک یہ بات نہ پہنچے، لیکن انہوں نے فلما نبأت به آگے پھیلا دیا. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ، اور اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کی بیوی نے وہ بات آگے بتا دی ہے. تو جب آپ پر بذریعہ وحی یہ بات آ چکی کہ آپ کی بیوی نے آپ کا راز کھول دیا ہے تو آپ نے ان کو تھوڑی سی بات تو کہی، عرف بعضہ، تھوڑی سی بات انہیں بتا دی، وأعرض عن بعض، اور بعض بات نہیں بتائی. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تھا کہ آپ نے انہیں پوری بات نہیں بتائی، بس اشارتاً ان سے یہ کہہ دیا جس سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ آپ کو وہ واقعہ معلوم ہو گیا ہے. اور انہوں نے پوچھا آپ سے کہ آپ کو اس واقعے کی خبر کس طرح سے دی، کس نے دی؟ تو آپ نے بتایا کہ مجھے اس ذات بابرکات نے یہ بات بتائی ہے جو علیم بھی ہے اور جو خبیر بھی ہے. پھر آپ نے ان دونوں ازواج سے بھی کہا کہ ان تتوبا الی اللہ، تم دونوں کو اللہ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے کیونکہ تمہارے دل حق بات سے ہٹ گئے تھے. حق بات یہ کہ تم دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس فعل سے تکلیف پہنچائی ہے، تو تمہارے لیے اس باہمی مشورے میں ایک ایسی صورت آئی ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں مبتلا ہوئے، لہٰذا اس سے توبہ کرنا ضروری ہے. اور اس سے آگے فرمایا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم دونوں توبہ نہیں کرتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی نہیں کرتے ہو، تو یہ مت سمجھ لینا، حالانکہ ان کی شان اس سے بلند تھی، وہ ایسا ہرگز نہیں سمجھتی تھی، لیکن پھر بھی ازروئے نصیحت ان سے کہا گیا کہ اگر تمہارا یہ خیال آ جائے کہ اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی نہیں کرو گی تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان ہوگا، ایسا ہرگز نہیں. اس صورت میں ہونے والا نقصان سراسر تمہارا اپنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے مولا اور کفیل اور ساتھی بہترین وہ اللہ سبحانہ و تعالی خود ہیں، پھر جبریل امین ہیں، پھر سب نیک مسلمان اور ان کے بعد فرشتے بھی. تو جس کے ساتھ اعانت کرنے والے یہ لوگ ہوں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور ساتھ میں مزید بھی ان کو ڈرانے کے لیے یہ بات کہی گئی کہ اگر تمہیں یہ خیال ہو کہیں کہ ہم سے زیادہ بہترین ازواج اس دنیا میں نہیں ہیں تو یہ بھی تمہاری خام خیالی ہے. اگر اللہ چاہیں تو تمہارے بدلے میں انہیں بہترین ازواج دے سکتے ہیں
اور ان بہترین عورتوں کی یہ صفات بیان کی گئی کہ وہ عورتیں کیسی ہوں گی، حکم ماننے والی ہوں گی، ایمان لانے والی ہوں گی، نماز میں قیام کرنے والی ہوں گی، اللہ سے توبہ کرنے والی، اللہ کی بندگی کرنے والی، روزہ رکھنے والی، اور وہ شادی شدہ بھی ہو سکتی ہیں اور کنواریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا یہاں پر مطلقاً عورتوں کی صفات بھی بیان کر دی کہ کون سی عورت اللہ کے نظر میں بہترین ہے۔ پھر آگے ایک بہت بڑی بات کہی کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ ہیں۔ تو یہ جہنم کی ہولناکی کا ذکر ہے کہ جو انسان اس جہنم کا مستحق ہو گیا، وہاں پر اسے کوئی طاقت، کوئی زور، کوئی گروپ، کوئی چیز بھی فائدہ نہیں دے گی، اور کوئی بھی وہاں سے انسان کو نکال نہیں پائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ ہم اپنے آپ کو تو جہنم سے بچانے کی فکر کر سکتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچیں اور احکام الہی کی پابندی کریں، مگر یہ جو اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کی بات ہے کہ اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس سے ہم کس طرح سے اپنے اہل و عیال کو بچا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے، تم ان کاموں سے اپنے گھر والوں کو منع کرو، اور جن کاموں کے کرنے کا تمہیں حکم ہے، تم ان کے کرنے کا اپنے اہل و عیال کو بھی حکم کرو، تو یہ عمل ان کو جہنم سے بچائے گا۔ تو اس آیات مبارکہ سے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ہر شخص پر یہ چیز فرض ہے کہ اپنی بیوی اور اولاد کو شرعی فرائض، حلال اور حرام کے احکامات کی تعلیم دے اور اس پر عمل کرنے کے لیے جہاں تک ہو سکے کوشش کرے۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ سے اپنے گھر والوں کو ڈراتے رہو اور ان کی ادب اور تادیب کے لیے ان پر سے نصیحت کرنے کے لیے اپنے کوڑے کو ان سے نہ ہٹاؤ۔ تو مطلب کیا ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرواتے رہو۔ اور ایک روایت کے اندر اسی طرح سے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت نازل کرے جو کہتا ہے کہ اے میرے بیوی بچوں، تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا مسکین، تمہارا یتیم، تمہارے پڑوسی، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یعنی تمہارا روزہ، تمہاری زکوٰۃ، مطلب کیا ہے کہ وہ ان کو اس چیز کی طرف دھیان دلاتا رہتا ہے کہ اپنے معاملات سے غفلت نہ کرو، اور اپنے مساکین اور یتیموں کے جو تمہارے ساتھ حقوق لگے ہوئے ہیں ان حقوق کو مکمل ادا کرو۔ اور کہا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں وہ شخص ہوگا جس نے اپنے اہل و عیال کے دین کی طرف سے غفلت برتی۔ تو یہاں پر انسان کو ایک بہت بڑی اہم چیز کی طرف توجہ دلائی گئی کہ جہنم کی اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ ہیں، جس میں ایندھن کے طور پہ جیسا ہم دنیا میں آگ لگاتے ہیں اور اس کے ایندھن اکٹھا کرتے ہیں، لکڑیاں اکٹھی کرتے ہیں چھوٹی بڑی، تو کہا کہ جہنم کے جو ایندھن ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسان ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس ہولناک جہنم سے اپنے خاص فضل و کرم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حفظ و امن میں ہمیں رکھیں اور اپنی رضا والی زندگی ہم سب کی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔